اور یہ تو امام ترمذی ہیں، ان کے استاد کی سنیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک پوری ایکسکلوسیو بک لکھی ہے جز رفع الیدین. جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو ایک پرٹیکولر ٹاپک پر لکھی جائے، جز رفع الیدین. اس کے مقدمے میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں میں کتاب کیوں لکھنے جا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس میں اس شخص کا رد کر رہا ہوں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ پھیڑا ہے اور وہ اہل سنت کا دشمن ہے اور وہ متکبر شخص ہے، اور اس نے اجمیوں کی حدیث کے علم سے ناواقفیت کی بنا پر رفع الیدین کی سنت کو ان پر مبہم اور امبیگوس کر دیا اور اپنے گرد لوگوں کا جھمگٹا لگا کر وہ خوش ہوتا ہے، اور اس نے اہل سنت کا راستہ چھوڑ دیا بلکہ یہ اہل سنت کا دشمن ہے. اور پھر ساتھ لکھتے ہیں وہ مقدمے میں ہی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی ہڈیوں اور گوشت اور دماغ کے اندر بدعت جاری ہو چکی ہے کہ اس نے رفع الیدین کی سنت کی مخالفت کی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ قیامت تک حق پر قائم رہیں گے. تو انہوں نے کہا الحمدللہ اس گروہ کے لوگ موجود ہیں اور اس سنت کو مردہ نہیں ہونے دیں گے، زندہ کریں گے انشاءاللہ. اور پھر انہوں نے فوراً بعد حدیث لی، 122 حدیثیں اس میں جمع کی ہیں رفع الیدین کے بارے میں، اور پہلی حدیث لی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. مولا کا مطلب دلی محبوب. انہوں نے میں سمجھتا ہوں قلعہ ہی ٹھوک دیا، تابوت میں آخری کیل ٹھوکا. یہ کہتا جی بتائیں جی خلفاء راشدین کی نماز کا طریقہ کیا تھا؟ تو انہوں نے پہلی حدیث ہی مولا علی سے لی ہے، پچھلے تینوں خلفاء ویسے ہی کور ہو جائیں گے. پہلی حدیث مولا علی سے لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مولا علی سے جب حدیث نقل کی وہ آگے آ بھی جائے گی انشاءاللہ، میں بیان کروں گا. تیسری حدیث وہی ہے. حدیث نقل کرنے کے بعد انہوں نے پھر لکھا کہ 70 صحابہ سے اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی روایتیں میرے تک پہنچی ہیں، اور وہ کہتے ہیں میرا چیلنج ہے، میں پوری دنیا میں گھوما ہوں، کسی ایک صحابی سے بھی ایک رکعت بغیر رفع الیدین کے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ثابت ہی نہیں ہے. اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا چیلنج. یہ اتنا بڑا چیلنج انہوں نے کیوں کیا انشاءاللہ اس کو میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا. آج یہ میرا ٹاپک نہیں، میں صرف اس کو بریفلی تھوڑا سا میں نے بیان کر دیا، اور میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ یہ معاملات کیسے سامنے آئے. اور یہ جو باتیں مشہور کر دی ہیں جی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، یہ حدیث پتہ نہیں کہاں سے نکال لی. اسی طریقے سے گھوڑوں کی دموں والی حدیث اور رفع الیدین کو مکھیاں مارنا اور اس قسم کی جو بےہودہ باتیں کی جاتی ہیں ان کی علمی گرفت، اس کے لیے علیحدہ سے ٹاپک چاہیے تھا. میں نہیں چاہتا کہ آج کے ٹاپک کو اس کی طرف لے جاؤں مکمل طور پر، کیونکہ عام آدمی الحمدللہ سلیم الفطرت ہے. اس کو جب بتا دیا جائے کہ یہ بھائی صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اس کو اگر مولوی کوئی پٹی نہ پڑھائے تو سیدھا مسلمان ہی ہوتا ہے بیچارہ، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو. مولوی پٹی پڑھائے گا تو وہ پھر اپنے بزرگوں کے پیچھے لگا دے گا. عام مسلمان کے لیے کافی ہے کہ بھائی یہ حدیث آ گئی، دیٹس آل. اس لیے عام مسلمانوں کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، مولویوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے سکتا ہے.